السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ کووڈ-19 کی وبا کا ذکر جسمانی صحت کے حوالے سے بہت عام ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کووڈ-19 کی حالیہ وبا سے پیدا ہونے والے حالات کا لوگوں کی ذہنی صحت پر ایک گہرا اثر ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ذہنی صحت ہماری خیر و عافیت کے لیے بہت اہم ہے۔ پھر ذہنی اور جسمانی صحت کا آپس میں گہرا تعلق بھی ہے، کیونکہ ذہنی پریشانی کئی جسمانی بیماریوں میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم کووڈ-19 کی وبا کے حوالے سے ذہنی صحت کے مسائل کا جائزہ لیں گے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے پروگرام میں کچھ ماہرین کو مدعو کیا ہے، جن کی مدد سے ہم ذہنی صحت کے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ گفتگو آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مکرم ڈاکٹر بلال بھٹی صاحب سے، جو یو کے میں ایک سینئر جنرل پریکٹیشنر کی حیثیت میں کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بھٹی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کے تجربے میں ذہنی صحت کے مسائل کس قدر عام ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، دراصل نفسیاتی بیماریاں کافی عام ہیں۔ نفسیاتی بیماریاں کی کئی اقسام ہیں، اور سائیکوسس یا پاگل پن ان میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور نفسیاتی امراض ہیں، مثلا انگزائٹی یا ذہنی تناؤ۔ اسی طرح ڈپریشن بھی ایک اہم ذہنی مرض ہے، اور ریسرچ کے مطابق 20 میں سے ایک شخص اس میں مبتلا ہے، چاہے وہ علاج نہ بھی کروا رہے ہوں۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کم از کم 4-5 مریض ذہنی امراض کے روز دیکھتا ہوں، اور فکر کی بات یہ ہے کہ کئی لوگ باوجود ذہنی مرض کے علامات کے علاج کے لیے رجوع نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب، ذہنی صحت کے مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کووڈ-19 کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، کووڈ-19 گو کہ ایک جسمانی بیماری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا خوف اور خطرے کی حالت کئی لوگوں کے لیے ذہنی پریشانی اور تناؤ کی وجہ ہے۔ اس لیے ذہنی امراض بڑھنے کا خطرہ ہے۔ پھر کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن کی حالت میں گھروں میں بند رہنے سے آپس میں رنجشیں اور نوک جھوک بھی ذہنی پریشانی بڑھا رہی ہیں۔ اس لیے میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی جسمانی صحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کووڈ-19 سے بچنے کی تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی صحت پر بھی توجہ دیں، اور بے سکونی کو کم کرنے کے لیے کوشش بھی کریں اور دعائیں بھی کریں۔ اگر پریشانی بڑھ جائے اور ذہنی تکلیف بڑھ جائے تو اس صورت میں اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو لوگ ذہنی صحت کے مسائل کا شکار ہیں، کیا آپ کے جائزے میں وہ بر وقت ڈاکٹر سے مشورہ یا مدد حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے کہا کہ کووڈ-19 کے خوف کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈاکٹروں کے پاس اور ہسپتالوں میں جانے سے گھبراتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں دیکھا گیا ہے کہ مریض اپنی عام جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بر وقت رابطہ نہیں کر رہے، اور کئی لوگوں کی جو پرانی جسمانی بیماریاں ہیں ان کے بگڑنے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح ذہنی امراض کے لیے بھی میرا اندازہ یہ ہے کہ مریض بر وقت رابطہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس لیے ان کو ماہرانہ رائے اور علاج بھی نہیں مل رہا۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ایک بیماری کے خوف میں باقی بیماریوں کو نظر انداز نہ کریں۔ ذہنی صحت اور جسمانی صحت دونوں ہی انسانی بقا کے لیے ضروری ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں مکرم ڈاکٹر شکیل احمد صاحب سے،
جو یو کے میں ایک سینئر کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ یعنی ماہر نفسیات کی حیثیت میں کام کرتے ہیں۔ ڈاکٹر شکیل صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ جو قدرتی آفات ہیں، مثلاً حالیہ کووڈ-19 کی وبا ہے، یہ لوگوں کی ذہنی صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ قدرتی آفات یا یہ جو آج کل کی ہماری کووڈ کی پینڈیمک ہے، یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے انسان کا کہ وہ اس کے رسپانس میں کوئی نہ کوئی پریشانی اس کو ہو۔ اس کو ہم اڈیپٹیو رسپانس بھی کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہمارا ذہن پھر پلان کرتا ہے کہ ہم نے ان سے کوپ کیسے کرنا ہے، اور ہر فرد اپنا ریئیکشن ایک مختلف طریقے سے ظاہر کرتا ہے، اور یہ اس کی ذہنی صلاحیت پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، اور اس پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے گھر میں کتنا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوا ہے اس پینڈیمک کا۔ مثلاً خدا نخواستہ کوئی بیماری ہوئی ہے، یا اس کی آمد و روزگار پہ اثر پڑا ہے، یا اس کو دوسروں سے آئسولیٹ ہونا پڑا ہے۔ لیکن جو جنرل قسم کے ذہنی پریشانی کا اظہار ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کو انگزائٹی کا ایک رسپانس ہوتا ہے، جس کو آپ خوف یا بے چینی سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ مایوسی محسوس کرتے ہیں، کوئی نیگیٹو تھاٹس ذہن میں آ سکتی ہیں، منفی خیالات ذہن میں آتے ہیں، اور انسان کی نیند پر برا اثر پڑتا ہے بے چینی اس کی وجہ سے۔ آج کل ہم لوگ گھر میں بہت زیادہ بند رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہمارے گھر کے ڈائنامکس ہیں، ایک دوسرے کے تعلقات، اس پہ اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے چند لوگ اس کو ایک ڈینائل کی صورت میں بھی ریئیکٹ کرتے ہیں، یعنی وہ لاشعوری طور پہ انکار کرتے ہیں جیسے کہ کوئی اہم بات ہوئی نہیں، اور اس سے ان سے بے احتیاطی بھی ہو جاتی ہے۔ تو کیا ذہنی پریشانی کی حالت زیادہ بڑھ کر ذہنی مرض بھی بن سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہو جائے تو اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ جی، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ نیچرل رسپانس میں اور بیماری میں فرق کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ نیچرل رسپانس کے ساتھ ساتھ آدمی اپنے روزمرہ کے کام اور ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے، جبکہ اگر یہ شدت پکڑنے لگے اور آدمی اپنے روزمرہ کی ذمہ داری نہ پوری کر سکے، تو وہ پھر ہم سمجھیں گے کہ یہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ مثلاً بے چینی ہے، یہ بڑھ کر بے سکونی ایسی نظر میں آنے لگے کہ آدمی آرام سے ایک جگہ بیٹھ نہ سکے، کسی سے بات نہ کر سکے، اس کا چڑچڑاپن جھگڑے میں کنورٹ ہونے لگے، مایوسی اتنی شدید ہو جائے کہ وہ خاموش ہو جائے بالکل، یا اس کی بھوک اڑ جائے، وہ اس کا وزن گرنے لگے، نیند اتنی خراب ہو جائے کہ وہ رات کو زیادہ وقت سو نہ سکے اور دن کو تھکا ہوا محسوس کرے۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کچھ جو میجر سائیکائٹرک بیماریاں ہیں، ذہنی علامتیں، سائیکوسس ہے یا ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، جس طرح آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر وغیرہ ہے، ایپیلیپسی ہے، ان کو اگر پہلے سے کنٹرول میں بھی ہیں تو اس بیماری کی شدت کی وجہ سے ان کی علامتیں دوبارہ بھی ابھر کے سامنے آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تو عام انسان اپنی ذہنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتا ہے؟ ذہنی پریشانی کو کم کرنے کے لیے میں دو قسم کی ٹیکنیکس کا ذکر کروں گا۔ ایک ہے ہماری کوگنیٹیو ٹیکنیکس ہیں، جن کا ہمارے ذہنی علم اور ادراک سے تعلق ہوتا ہے، اور دوسری بیہیویئر ٹیکنیکس ہیں، ہمارے روزمرہ کے کام کرنے کے طرز سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ آج کل 24 گھنٹے یہ ٹیلی ویژن کی خبریں اور سوشل میڈیا پہ مختلف قسم کے میسیج اور وغیرہ آتے ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں ایگزیجریشن ہے، سینسیشنلزم ہے، اور وہ حقیقت پر بھی مبنی نہیں ہوتے بہت دفعہ۔ سو ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پریشانی بڑھانے کا سبب بنتے ہیں، نہ کہ پریشانی میں کمی کا۔ تو اگر ہمیں خبریں لینی ہیں، سننی ہے، تو ہم کوئی مقرر وقت میں کچھ تھوڑی دیر کے لیے دن میں وہ سن لیں تو وہ کافی ہے۔ دوسری ایک ٹیکنیک ہے جس میں آپ اپنے منفی سوچوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ ہمارے سوچوں کا ہمارے ایموشنل رسپانس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ہماری سوچیں ڈائریکٹلی ہمارے ذہن میں کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں، ان کو افیکٹ کرتی ہیں۔ ان کے ذریعے ہماری نروز ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں، اور انگزائٹی کے سمٹمز بھی پھر اس کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے سوچوں کو، نیگیٹو سوچوں کو چیلنج کر لیں افیکٹولی، تو وہ ہماری انگزائٹی کو کم کرنے کا بڑا افیکٹو طریقہ ہے۔ ایک آسان اس کا طریقہ یوں ہے کہ آدمی ایک کاغذ پر کچھ کالمز بنا لے، ٹیبل بنا لے، اور اس میں اپنی جو پریشانی کی سوچ ہے اس کو ایک کالم میں لکھے، مثلاً کہ مجھے
سر درد ہو رہی ہے، کہیں مجھے کووڈ تو نہیں ہو گیا. پھر وہ اس کے بارے میں اپنا ایک بیلنسڈ فیکچول رسپانس لکھے کہ سر درد تو مجھے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، کووڈ پینڈیمک سے پہلے بھی، اور پھر اس کا سلوشن لکھے کہ میں مثلاً آرام کر لیتا ہوں تو مجھے سر درد میں بھی آرام آ جاتا ہے. تو اس سے آدمی اپنی ان منفی سوچوں کو ایک اچھی طرح چیلنج کر سکتا ہے. باقی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ہر وقت دن کے ہر لمحے اپنی نیگیٹو سوچوں کو چیلنج نہیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے جب وہ رکیں گی نہیں تو پریشانی بڑھے گی نہ کہ کم ہوگی. کچھ وقت ان کو آنے دیں، ان کے بارے میں سوچ لیں، پھر اس کا چیلنج ایکسرسائز شروع کر دیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اور اس کے بعد اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کر لیں جس میں کسی ایسی ایکٹیویٹی میں جس میں آپ کا ذہن دوسری طرف لگ جائے. اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بہت ایک اہم نفسیاتی نکتہ ہے وہ ہے ہماری ڈیلی پلان. ہمارے روزمرہ کی ایک پلان ہونی چاہیے اور ہم اس کو فالو کریں. ہم نے وقت دیا ہو مختلف ایکٹیویٹیز کو، مثلا ہم نے ضروری کام کرنے ہیں، کھانے وغیرہ کا، صفائی کا، یہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ہماری ایکسرسائز بہت ضروری ہے اور اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. نیند کے پورے گھنٹے پورے کرنے چاہیے، اور ہماری نمازوں کے اوقات ہیں اس پہ ہمیں پوری طرح سے اس کی عبادت پہ زور دینا چاہیے. میں ایک امپورٹنٹ اسٹڈی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک سے زیادہ اسکینڈینیویا میں اور کیلیفورنیا میں ہوئی ہیں، کہ ایسے لوگ جو کسی ایک فیتھ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں پریکٹس کرتے ہیں، ان میں یوں کی ذہنی بیماریاں جو پریشانی سے لاحق ہوتی ہیں وہ یا کم پیدا ہوتی ہیں، اور اگر ہوں تو کم شدت کی ہوتی ہیں، اور وہ اس سے جلدی ریکور کر جاتے ہیں. اور اگر ان اقدامات کے باوجود بھی پریشانی بڑھنے لگے تو کیا کوئی اور نفسیاتی حربے بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں؟ بیماری یا پریشانی بڑھنے کی صورت میں ایک علامت جو کامن ہے وہ یہ کہ انسان اپنا سانس جلدی جلدی لینا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے لنگز میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایکسچینج اچھی طرح نہیں ہوتی. برین میں کاربن ڈائی آکسائڈ کانسنٹریشنز بڑھتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز افیکٹ ہوتے ہیں، اور پریشانی کی اور انگزائٹی کے سمٹمز بڑھ جاتے ہیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کا ایک آسان طریقہ بریدنگ ایکسرسائزز ہے، اور وہ بھی بڑا سمپل ہے. اس کا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب تمام سکرینز کی ڈسٹریکشن سے ہٹا دیں اور گھڑی سامنے رکھیں. 5 سیکنڈ کے لیے لمبا سانس اندر لیں، 5 سیکنڈ کے لیے اس کو روکیں، اور پھر اس کو 5 سیکنڈ پر آہستہ آہستہ باہر نکالیں. اور یہ روٹین کوئی 4-5 دفعہ ایک وقت میں دہرا دیں، اور پورا رن دن میں کئی دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے کافی ریلیکسیشن ہوتی ہے اور پریشانی میں کمی آتی ہے. دوسرا میں نے نیند کا ذکر کیا تھا، اس کے پورے آورز کرنے کا، وہ بھی بہت ضروری طریقہ ہے. اور جس طرح سے نیند ہمارے فزیکل ہیلتھ کو بہتری کرتی ہے، ہمارے امیون سسٹم میں بہتری لاتی ہے، اسی طرح ہمارے مینٹل ہیلتھ میں بھی بہتری پیدا کرتی ہے، اور ہماری انگزائٹی کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایک اسٹڈی تھی، وہ فنکشنل ایم آر آئی برین سکینز پہ مبنی تھی، اور اس میں لوگوں کو ایک تو پاؤں پہ ہلکی سی چوٹ لگائی جاتی تھی، اور اسی وقت ان کے برین کے جو پین رسپانس ایریاز ہیں ان کا سکین کیا جاتا تھا، اور اس کی فنکشننگ کا. اور لوگوں کو 3 گروپس میں تقسیم کیا. ایک گروپ ایسا تھا جو اکیلا تھا جب ان کا یہ سکین ہوا، ایک گروپ ایسا تھا جس میں ان کے ساتھ ہسپتال کے عملے کا ایک ساتھی موجود تھا، اور تیسرا گروپ ایسا تھا جس میں ان کا اپنا کوئی قریبی پیارا رشتہ دار موجود تھا. تو سکین میں یہ ظاہر ہوا کہ جب ان کو چوٹ لگائی گئی تو برین کا رسپانس سب سے کم تھا تیسرے گروپ میں. اور اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے قریبی اور پیارے رشتہ داروں کی موجودگی اور ان سے رابطے، یہ بھی ایک قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایموشنل سپورٹ کا ذریعہ ہے. اور آج کل تو یہ ویڈیو کالز وغیرہ آسانی سے میسر ہے، اس لیے ہمیں ان کا استعمال کرنا چاہیے، اسپیشلی اگر ہم آئسولیشن میں ہیں تو ہمیں رابطے میں رہنے کے لیے. اور پھر مائنڈفلنس ٹیکنیکس ہیں. اس کا لب لباب یہ ہے کہ آپ ایک چیز پر جو کہ آپ کی امیڈیٹ ویسینٹی میں موجود ہے اس پہ اپنی سوچیں، اپنا ذہن اور اپنے انرجی کو پوری طرح فوکس کر لیں. اگر آپ کو کوکنگ پسند ہے آپ اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، ریڈنگ پسند ہے، ڈاکیومنٹری دیکھنا پسند ہے، ایک فیملی مل کے کوئی بورڈ گیم کھیلتی ہے. لیکن بحیثیت احمدی مسلمان ہونے کے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری نمازیں اور دعا ایک
مائنڈفلنس کا اور میڈیٹیشن کا بہترین طریقہ ہے. اور نماز صرف مائنڈفلنس نہیں، ہم فوکس تو کرتے ہیں ایک طرف اس میں، لیکن ہمارا فوکس اس وقت خدا تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، اور یہ وہ ذات ہے جس کو ہر چیز پر قدرت ہے. ہماری صحت پر، ہمارے امیون سسٹمز پر بھی اس کی قدرت ہے، اور ان جراثیموں پر بھی اس کی قدرت ہے، اور وہ بہت پیار کرنے والا اور سننے والا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باقاعدگی سے اس سے مانگیں، اور اس کو ہر طاقت کا سرچشمہ سمجھ کر مانگیں، اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے اس سے مانگیں. اور انشاءاللہ اگر ہم یہ سائنٹیفک ٹیکنیکس بھی اور دعا بھی پورے دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پریشانی سے بچا کے رکھے گا. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے محترم ڈاکٹر شکیل صاحب کی گفتگو سنی. امید ہے کہ ان کی بتائی ہوئی باتیں اور طریقے آپ کی ذہنی پریشانی کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے. آئیے ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں مکرم ڈاکٹر اعجاز الرحمان صاحب سے. وہ بھی یو کے میں ایک سینئر کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ یعنی ماہر نفسیات کی حیثیت میں کام کرتے ہیں. ڈاکٹر اعجاز الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، آپ تو ہسپتال میں سائیکائٹری وارڈ کے انچارج بھی ہیں. آپ اپنے تجربے کی روشنی میں حالیہ صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، کووڈ-19 سے پیدا ہونے والے جسمانی اثرات سے تو آپ کے ناظرین یقیناً واقف ہوں گے، لیکن اس کے نتیجے میں ذہنی و دماغی و نفسیاتی امراض کا جو بحران پیدا ہو گیا ہے، اس کے بارے میں شاید ان کو زیادہ علم نہ ہو. کووڈ وائرس انفیکشن کا ڈر، لاک ڈاؤن کی گھبراہٹ اور احتیاطی تدابیر سے پیدا ہونے والے حالات نے لوگوں کو ایسی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے جس کے وہ عادی نہیں تھے. گھروں میں محدود ہیں، دوست، عزیز اقارب کسی سے ملاقات ممکن نہیں، اور کچھ لوگوں کے عزیز و اقارب اس وبا کا شکار ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بعض فوت بھی ہو گئے ہیں، اور اس وجہ سے ان لوگوں کا خوف و ہراس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. لوگوں کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، معمولات زندگی تبدیل ہو گئے ہیں. ایسی تبدیلیوں کی وجہ سے ذہنی و دماغی انتشار اور دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اس نے لوگوں کو ایسے حالات سے دوچار کر دیا ہے کہ جو لوگ پہلے سے کسی ذہنی و نفسیاتی بیماری کا شکار نہیں تھے، میرے ذاتی تجربے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اب علاج کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب، یاد رہے کہ یہ ان مریضوں کے علاوہ ہیں جو پہلے سے کسی ذہنی و نفسیاتی مرض کا شکار تھے، مگر ان کی بیماری ایک لمبے عرصے سے سٹیبل تھی. کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات نے ان کی بیماری پھر عود آئی ہے، اور ان کو بھی علاج کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. جو لوگ پہلے سے نفسیاتی امراض میں مبتلا ہیں، ان پر کووڈ-19 کی وبا کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ڈر اور انجانہ خوف یقیناً انسانی ذہن پر منفی اور مضر اثرات مرتب کرتا ہے، اور اگر آپ پہلے سے کسی بھی نفسیاتی بیماری کا شکار ہیں تو بے یقینی کی یہ کیفیت یقیناً آپ کے مرض کو بہت بڑھا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح کچھ مریض ہیں جن کو ڈپریشن یا یاسیت کا مرض لاحق ہے، یا فکر اور انزائٹی کی بیماری ہے، کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات، اپنوں کا فکر، ان کو کھونے کا خوف، اس نے ان کے اندر منفی سوچوں کو اس انتہا تک بڑھا دیا ہے کہ باوجود علاج کے ان کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے. کچھ ایسے مریض ہیں جن کو صفائی کا وہم ہوتا ہے، یا آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. کووڈ-19 کے جراثیم سے پاک رہنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر ضروری ہیں، اس نے ان کی بیماری کو اذیت ناک بنا دیا ہے، کیونکہ جس حد تک وہ صفائی کر رہے ہیں، جو کہ ضرورت سے بہت زیادہ ہے، مگر ان کے لیے بے انتہا کوفت کا باعث ہے. اسی طرح کچھ ایسے مریض جن کو سائیکوسس یا اسکیزوفرینیا کی بیماری ہے، ان کو ایسے توہمات آنے لگ گئے ہیں یا ایسی آوازیں سنائی دینے لگ گئی ہیں جو کہ کووڈ-19 سے متعلق ہیں، مگر حقیقت میں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، مگر کووڈ-19 کی پریشانی نے ان کی بیماری کو بہت بڑھا دیا ہے. میرے وارڈ میں آج کل ایسے مریضوں کی تعداد میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے جو کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ذہنی و نفسیاتی امراض کے بڑھتے ہوئے بحران کا ثبوت ہے.
ڈاکٹر صاحب، آپ ایسے مریضوں کو بالخصوص اور ہمارے ناظرین کو بالعموم کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ایسے ناظرین کو جو کسی بھی قسم کے ذہنی و نفسیاتی مرض کا شکار ہیں یہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ کوئی دوائی لے رہے ہیں یا کوئی علاج کروا رہے ہیں تو برائے مہربانی باقاعدگی سے بلا ناغہ اس کو جاری رکھیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ کریں۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ باوجود لاک ڈاؤن کے ذہنی و نفسیاتی امراض کے علاج کی تمام سہولیات مکمل طور پر کھلی ہیں اور ہر قسم کا علاج جاری ہے۔ اگر کسی وجہ سے بھی آپ کی بیماری بڑھ گئی ہے اور آپ کے لیے کوپ کرنا ممکن نہیں تو ازراہ کرم ہسپتال جا کر اپنا علاج ضرور کروائیں، کیونکہ وہاں پہ ہر قسم کی احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں اور کووڈ-19 کی وجہ سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایسے ناظرین جو کہ کسی ذہنی و نفسیاتی مرض کا شکار نہیں مگر آج کل کے حالات کی وجہ سے انہیں کچھ گھبراہٹ یا خوف ہے، جو کہ یقیناً نارمل ہے، ان سے میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے دوست احباب یا گھر والوں سے کھل کر بات کریں، اس سے یقیناً اس میں مدد ملے گی۔ آخر میں بحیثیت ایک احمدی مسلمان معالج کے ہمارے لیے دعا کے بغیر ممکن نہیں۔ اب تو سائنس بھی اعتقاد اور مریض کی شفایابی میں اس کے مثبت اثر کو تسلیم کر چکی ہے۔ اس لیے میں تمام ایسے مریض جو کہ اپنا علاج اس وقت کروا رہے ہیں سے درخواست کروں گا کہ خدا تعالیٰ کے آگے جھکتے ہوئے اس سے رحمت اور شفا طلب کریں اپنے علاج کے ساتھ، تاکہ آپ کو ابدی سکون نصیب ہو۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پریشانیوں کا سب سے بہترین حل دعا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کا خیال رکھیں اور جہاں ضرورت پڑے تو بر وقت ڈاکٹری مدد حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔